میرے نہایت واجب الاحترام محترم ساتھی اور بزرگوں، یہ انتہائی مبارک اور بابرکت مجلس ہے۔ یہ ان مجالس میں سے ہے جنہیں فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام مجلس نہیں، یہ کوئی دنیاوی مجلس نہیں، بلکہ یہ ایک خالص دینی مجلس ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، اس طرح کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ ظاہر سی بات، قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا اور کوئی ذکر ہے نہیں، تو فرشتے اس طرح کے مجلسوں کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں اور شروع سے آخر تک فرشتے اس مجلس میں موجود رہتے ہیں۔ جب فرشتے مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ میں آپ کی دین کی باتیں ہو رہی تھی، قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، آپ گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اتنی بابرکت محفل ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک آدمی اس مجلس میں ایسے آیا ہوا تھا، اس کا مقصد اس میں شرکت نہیں تھی بلکہ ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اس کے پاس سے گزرنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے، میں نے اس کی بھی کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ تو اتنی بابرکت مجلس ہے کہ پاس سے گزرنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر اس میں کم ہے، ورنہ ہم سے اچھے لوگ موجود ہیں، حسب نسب میں، مال و دولت میں، قد و قامت میں، شکل و صورت میں، ہر اعتبار سے ہم سے اچھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں دی۔ اگر ہم یہاں دینی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس میں محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اور دعائے قبولیت کی مجلس ہے۔ اس طرح کی مجالس میں، ختم قرآن کی مجلس میں دعائے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، اور بھی بہت سارے آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کے بارے میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، لیکن حفاظت انہی امتوں کے حوالے کر دی۔ لیکن یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل نہیں کی، بلکہ کتاب نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کس طرح کی؟ سینوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی، کتابوں کے ذریعے سے نہیں، اوراق کے ذریعے سے نہیں، صفحات کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سینوں کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 7-8 سال کا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر دیتا ہے۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ بہت ظالم بادشاہ گزرا تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے اس وقت جتنے قرآن مجید تھے نعوذ باللہ سب کو جلا کے دریا میں بہا کے ان کو ضائع کر دیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا، اپنے تخت پر بیٹھا، بڑا خوش تھا کہ میں نے آج قرآن کو مٹا دیا۔ اتنے میں ایک عالم، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 7-8 سال کا بچہ، اس کو لے کر آیا اور کہا کہ اے ہلاکو خان، آپ نے قرآن کو اوراق سے تو مٹا دیا، صفحات سے تو مٹا دیا، سینوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ یہ مسلمان کا ایک بچہ ہے، ایسے مسلمانوں کے لاکھوں بچے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید کیا محفوظ ہے، اب ان کے سینوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ اس کے بعد اس عالم نے بچے کو کہا کہ آپ اس کو قرآن مجید پڑھ کے سناؤ۔ اس بچے نے الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہلاکو خان کو پڑھ کے سنا دی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ کہنے لگا کہ قرآن کو میں نہیں مٹا سکتا۔ کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، حفاظت کر کے دکھائی۔ 1400 سال گزر گئے، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، لیکن آج تک قرآن بالکل ویسے ہی موجود ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ اس کے کسی زیر زبر پیش میں، مد و جزر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر کوئی شک کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
وہ مسلمان نہیں اگر کوئی شک کرے گا قرآن مجید کے کسی بھی ایک حرف کے بارے میں بھی. تو اتنی بابرکت کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہمیں عطا فرمائی. ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کی، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کتنے بابرکت ہے وہ لوگ کہ جن کو آپ یہ قرآن عطا کریں گے، کتنی بابرکت ہے وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، اور بابرکت ہے وہ آنکھیں جو اس قرآن کو دیکھیں گی، اور بابرکت ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی. فرشتے فخر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب کی ہمیں عطا کی، لیکن ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے گھر میں خزانہ موجود ہے لیکن ہم کیا ہے باہر لوگوں سے مانگتے پھر رہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی ریکویسٹ کے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ تو ہمیں قرآن مجید دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ قرآن کیا عطا فرمائی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو قیام کرتا ہے یعنی تراویح میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. روزہ اور قرآن ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کے نازل کیے گئے. تو یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ خود بھی قرآن مجید پڑھے اور اپنے اولاد کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اگر آپ خود نہیں سیکھ سکتے تو اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے رشتہ داروں کو سکھائے، اپنے پڑوسیوں کو سکھائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن مجید کی فضیلت ہے، یہ جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. الف لام میم ابھی پڑھا ہم نے، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا لیکن 30 نیکیاں مل گئی. الف لام ایک حرف، لام 2 حرف، میم 1 حرف، ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. اب قرآن مجید پڑھتے جائے اور آپ کے اعمال نامہ کے نیکیوں سے بڑھتے جائیں گے. سب سے جو اونچا مقام ہے جنت میں وہ حافظ قرآن کا ہے. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں تو قرآن مجید کی آخری آیت پہ پہنچے گا وہی تیری منزل ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں اور جنت کی جو منازل ہے وہ بھی 6666 ہے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے جو بڑی جنت ہے، سب سے جو عظیم الشان، سب سے جو بلند جنت ہے وہ کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کو ملے گا. تو یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. ویضع بہ آخرین، اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتے ہیں. جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے، آخرت میں بھی کامیاب کرتے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا.
बड़े परेशान हो गए। उनके जो पादरी थे, ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पोप था, उसने हजरत उमर फारूक रज़ी को खत लिखा कि हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी जो निशानी है वो हमारी किताब के अंदर मौजूद। सहाबा कुरान मजीद पर ऐसे अमल करने वाले लोग थे कि सहाबा की अलामत कुरान के साथ साथ तौरात, ज़बूर, इंजील में भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अगर वो अलामत जो हमारी किताबों में मौजूद है, अगर वो आप में पाए गए बगैर किसी लड़ाई के, हम बैतुल मक़दिस जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, हम आपके हवाले कर देंगे। हज़रत फारूक ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर बगैर लड़ाई के, बगैर खून खराबे के मुसलमानों का क़िबला मुसलमानों को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। हज़रत उमर फारूक ने अपने घर से रवाना हुए और कपड़ों पे 8 पैबंद थे। अमीरुल मोमिनीन है, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत है, लेकिन कपड़े फटे हुए और 8 जगहों में पैबंद लगे हुए। साहबा कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, आप कोई नया कपड़ा पहन के जाए, ये फटे पुराने कपड़े आप पहन के जा रहे हैं। हज़रत फारूक ने कहा कि मेरे पास तो दूसरे कपड़े मौजूद नहीं है, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन क्या है, नए कपड़े नहीं है। तो एक साहबी ने कहा कि मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर आता हूँ। वो साहबी गए और अपने कपड़ा हज़रत फारूक को दिए। हज़रत फारूक ने उसका नया जोड़ा पहना। जब आधे रास्ते में गए, वापस आ गए और कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपना कपड़ा पहन के जाऊँ। दोबारा वही पेवन लगा हुआ कपड़ा पहना और घोड़े पे सवार हो गए। एक ही घोड़ा था। अब रास्ता बहुत लंबा था, तो थोड़ी देर हज़रत फारूक सवार होते, खादिम पैदल चलता, थोड़ी देर खादिम बैठता, हज़रत फारूक पैदल चलते थे। जब बैतुल मक़दिस करीब आया तो खादिम के बैठने का नंबर था, तो खादिम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप बैठ जाए, क्योंकि वहां पे पादरी लोग बैठे हुए, तो रात उन लोगों ने खोला हुआ है और वो लोग देखेंगे अलामात। अगर मैं घोड़े पे सवार हुआ तो वो समझेंगे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। हमें फारूक ने कहा कि नहीं, आप क्या करें, आपका नंबर है, आप ही बैठे, मैं पैदल चलूंगा। अल्लाह की शान, पैदल चल रहे थे तो फारूक का जूते भी टूट गए, एक हाथ में जूता, एक हाथ में लगाम, अमीरुल मोमिनीन है। अब वो लोग इंजील खोल के बैठे हुए अलामात देख रहे, उसमें लिखा हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहा होगा। उसके कपड़ों में 8 पैबंद होगा, उन लोगों ने गिनती की, 8 पैबंद मौजूद थे और एक हाथ में जूता होगा, एक हाथ में लगाम होगा। सारे अलामात उनकी किताबों में मौजूद थी। ये क्यों? कुरान की वजह से, क्योंकि उन्होंने कुरान को दिलो जान से अपनाया, ओढ़ना बिछोना बनाया, अपनी जिंदगी का मकसद ऐन बनाया। तो न सिर्फ कुरान मजीद में, बल्कि इससे पहले जो किताबें थी उसके अंदर भी सहाबा कराम की तज़किरे मौजूद, और बगैर किसी लड़ाई के उन्होंने बैतुल मक़दिस की चाबी हज़रत फारूक के हवाले कर दी। हज़रत फारूक के बारे में आता है कि उन्होंने सूरह बकरा, जो सबसे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, सूरह फातिहा के बाद दूसरी नंबर की जो सूरत है सूरह बकरा, 9 साल में उन्होंने हिफ्ज़ की। हालांकि तकरीबन ढाई पारा, 2.25 पारे पर मुश्तमिल सूरत है, लेकिन एक सूरत को उन्होंने हिफ्ज़ करने में कितना साल लगा दिया? 9 साल। हालांकि आज छोटे से छोटा बच्चा होता है, 3-4 साल में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन है और एक सूरत 9 साल में हिफ्ज़ की। क्यों? वो एक आयत पढ़ते थे, जब तक उस आयत पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते थे, अगला आयत नहीं पढ़ते थे। हम लोग तो बस तोते की तरह पढ़ते रहते हैं, सहाबा कराम ऐसे नहीं पढ़ते थे, उस पर अमल करते थे। उनके ऊपर कुरान मजीद का रंग चढ़ा हुआ था। किसी ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक क्या थे? तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, काना खुलुकुहु अल कुरआन, पूरा कुरान मेरे पैगम्बर के अखलाक है। पैगम्बर खुद चलता फिरता क्या थे? कुरान थे। तो पैगम्बर और सहाबा कराम के जो अखलाक थे वो कुरान मजीद के अखलाक थे। सहाबा कराम क्यों कामयाब थे? क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर अमल किया था और कुरान मजीद को अपने निज़ाम ज़िंदगी में उन्होंने शामिल किया था, जिसकी वजह से वो क्या थे? कामयाब थे। और आज हमने कुरान मजीद के निज़ाम को छोड़ दिया, कुरान मजीद को फंसे कुछ डाल दिया, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है, कुरान मजीद पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम क्या है? दर दर की ठोकरें खा रहे और हम हर किस्म की परेशानी में क्या है? मुब्तला है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर परेशानी, हर मसले को कुरान मजीद के ज़रिए से हल किया करते थे और
وقت کی سپر طاقتیں، اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھے کیسر و کثرت، جیسے آج کے دور میں روس اور امریکہ، وہ بھی صحابہ کرام سے ڈرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھی، کوئی ان کے پاس جو نا اتنا زیادہ اسلحہ نہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی صحابہ کرام کے پاس، لیکن کیا تھی؟ قرآنی طاقت تھی، ایمانی طاقت ان کے پاس موجود تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی دور کے سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑے کمانڈر گزرے، جب وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے اکیلے تنے تنہا دشمنوں کے صف میں گھس جاتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے این الموت، موت کہاں پہ؟ جب دشمن ان کو دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے، بولتے تھے یہ تو پاگل ہے، ہم لوگ موت سے بھاگتے اور یہ موت کے پیچھے بھاگتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن مجید کی زندگی کو ایسا اپنایا کہ موت بھی ان کا کیا ہے، کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ جو اس وقت کے بڑے بڑے کافر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی ہم نے ایک زہر تیار کیا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ دکھاؤ۔ انہوں نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پوری شیشی پی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایمان تھا نا ان کا، صحابہ کرام کا، کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زہر بھی کیا شفا بن جاتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بڑی سے بڑی دوا بھی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں بچا سکتے خود کو، موت سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پہلا اس کا جو عشرہ تھا وہ رحمت کا عشرہ تو گزر چکا ہے، اب یہ جو دوسرا عشرہ ہے وہ ہے مغفرت کا عشرہ، بخشش کا عشرہ۔ تو ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تراویح میں قرآن کو سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عشرے میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی کیا کر دے، بخشش کر دے۔ یہ بخششوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور جو اس کا تیسرا عشرہ ہے وہ ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ۔ تو ہم اس مہینے میں اپنی عبادات میں اضافہ کریں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مہینے میں بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ رات کو نماز میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، روزانہ ان کا معمول تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے، فجر تک روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے حافظ قرآن، پیغمبر کے بعد سب سے پہلے اس قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اس امت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن مجید سے محبت کی وجہ سے شہادت بھی ان کی کیا ہے، قرآن مجید کے اوپر ہوئی، اتنی بابرکت شہادت ہے۔ جب بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن مجید کے آیت کے اوپر ان کے کیا خون کا آخری قطرہ گرا اور شہید ہو گئے۔ تو کتنی بابرکت ان کی کیا تھی، موت تھی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر، کسی کی شہادت کی گواہی حنین، احزاب، احد دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتنی مبارک شہادت ہے کہ ان کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے قرآن مجید کو پر وقف کر دی، اور اس قرآن مجید کو محفوظ کرنے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن مجید اس طرح کتابی شکل میں موجود نہیں تھی، چمڑوں پہ لکھے ہوئے تھے، گتوں پہ لکھے ہوئے تھے، لکڑیوں پہ لکھے ہوئے تھے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ پیغمبر کا تو انتقال ہو چکا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے لوگ قرآن مجید بھول جائے یا قرآن مجید میں تحریف کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کو ایک
किताबी शक्ल दी गई और कुरान मजीद को बिल्कुल अलिफ लाम से लेकर नास तक बितरतीब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने इसको क्या किया तरतीब। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का क्या था कारनामा था, कुरान मजीद को सबसे पहले हिफ्ज़ भी किया और कुरान मजीद को महफूज भी किया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज़ कुरान भी थे और मुहाफिज़ कुरान भी थे, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने वाले भी थे और कुरान मजीद की हिफाजत करने वाले भी थे। यही वजह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के नहीं, इस कायनात के वो वाहिद इंसान है कि जिसके निकाह में एक पैगंबर की 2 बेटियां आई। इस उम्मत में नहीं बल्कि इस कायनात में वाहिद इंसान है हज़रत उस्मान गनी कि जिसके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां आई। तो कहने का मकसद ये है कि कामयाबी का जो वाहिद जरिया है वो है कुरान। जब हम मर जाएंगे ना, हमारी आंखें बंद हो जाएगी, हमारे वालिदैन, बीवी बच्चे, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार सारे यहाँ रह जाएंगे, हमारे साथ कब्र में कौन जाएगा? कुरान जाएगा। यहाँ तक कि जब मुनकर नकीर आएंगे सवाल करने के लिए तो उस वक़्त भी कुरान मजीद हमसे अलग नहीं होगा। मुनकर नकीर कहेंगे कि भाई आप थोड़ी देर के लिए चले जाए, हम इनसे सवालात करेंगे। कुरान कहेगा कि नहीं, इसने दुनिया में मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपने सवाल करने करो लेकिन मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मुनकर नकीर कुरान मजीद की मौजूदगी में सवाल करेंगे। तो कुरान मजीद की मौजूदगी की वजह से मैयत के लिए सवाल के जवाब देना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जब तक ये कुरान जन्नत में दाखिल नहीं करे उस वक़्त तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इतनी वफादार किताब है। तो इस कुरान मजीद का तकाजा हमसे ये है कि हम भी इससे क्या करें? वफादारी करें। जब ये कुरान मजीद मरते दम तक, जन्नत में दाखिल होने तक हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है तो हम भी क्या करें? मरते दम तक इस कुरान का साथ न छोड़ें। रोज़ाना मामूल बनाए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं, रोज़ाना। क्योंकि कुरान मजीद सिर्फ रमज़ान के लिए नाजिल नहीं हुए बल्कि क़यामत तक के लिए नाजिल हुए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए लेकिन पैगम्बर की तालीमात कुरान मजीद की सूरत में और अहादीस मुबारका की सूरत में क्या मौजूद है। तो रोज़ाना हमसे जितना हो सके 1 सफ़ा 2 सफ़ा, 1 रुकू 2 रुकू, लेकिन रोज़ाना क्या करें? कुरान मजीद की तिलावत करें और कोशिश करें कि हम दिन की इब्तिदा नमाज से, फजर की नमाज से और कुरान मजीद की तिलावत शुरू करें। फिर देखें हमारा दिन कितना अच्छा गुजरता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक कुरान मजीद को समझने, पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।